38 آیت نمبر ہے 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت میں قرآن کریم نے کافروں کے دو اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اس زمانے کے کفار کے دو اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا کہ جی آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اولاد ہے، آپ علیہ السلام بازار آتے جاتے ہیں، جس طرح کے معمولات مصروفیات ایک عام انسان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح کی ہے۔ گویا کہ انہوں نے اولاد ہونا، بیویاں ہونا، کھانا پینا، تجارت، ان چیزوں کو نبوت کے منافی سمجھا۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول ہوئے ہیں، قرآن و سنت میں رسولوں کی تعداد تقریباً 315 ہیں، بعض میں 313 ہیں، 325 کے لگ بھگ رسول اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں، اور جو نبی ہیں ان کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے۔ رسول بڑے ہوتے ہیں، نبی چھوٹے ہوتے ہیں۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی جائے، وہ رسول ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسولوں کو نئی شریعت دی جاتی ہے، نئی کتاب دی جاتی ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو سابقہ رسولوں کے دین کی ہی تبلیغ کے لیے آتے ہیں، جیسے ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے نبی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے ہیں سارے رسولوں نے شادیاں بھی کی، ان کی اولاد بھی تھی۔ مکہ والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے جانشین کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے جانشین کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیوں کا تو ساری آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد ہوئی، اولاد جا کے 70 سال کے بعد ہوئی، اور ایک بیٹے جو ہیں وہ تو بالکل بڑھاپے میں ہوئے۔ تو اگر شادیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو تو پھر حضرت ابراہیم پر بھی اعتراض کرو، حضرت موسیٰ پر بھی اعتراض کرو، حضرت داؤد و سلیمان پر بھی اعتراض کرو۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تو 100 کے لگ بھگ بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت زیادہ نکاح تھے۔ تو قرآن کریم نے الزامی جواب یہ دیا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ سارے رسول صاحب اولاد تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے خاندان تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے رسولوں پر بھی کرو،
لیکن یہ لوگ پہلے رسولوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ اب اس کا تحقیقی جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا، اولاد ہونا، کھانا پینا، کاروبار کرنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کی اولاد ہوگی، نبی کی بیویاں ہوں گی، نبی کا خاندان ہوگا، تو نبی اب اپنی امت کے سامنے نمونہ پیش کر سکتا ہے نا۔ اسی لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ سارے حالات آئے جو مجھ پر اور آپ پر آتے ہیں، جو ایک عام انسان پر آتے ہیں، تاکہ ہر انسان کے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہو، نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی، نرینہ بھی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں، زندگی میں اولاد فوت بھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تھا، تو آپ علیہ السلام نے کامل ترین نمونہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیے؟ بعض لوگ اس پر بھی آج تک یہ اعتراض ہوتا آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے، پہلے نکاح کے علاوہ باقی جتنے بھی نکاح ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی ضرورت کی وجہ سے نہیں کیے، آپ علیہ السلام نے نبوت کی ضرورت کی وجہ سے کیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر بھائی کتنی ہو رہی تھی؟ 40 سال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا حضور علیہ السلام سے یہ تیسرا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ صاحب اولاد تھی۔ پہلے شوہروں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی اولاد تھی۔ آپ علیہ السلام اس عمر میں چاہتے اللہ نے ظاہری حسن و جمال بھی دیا تھا، اور اس کے اوپر پیغمبرانہ انوارات، نورانیت بھی تھی، آپ مکہ میں جہاں چاہتے رشتہ کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے خاتون سے، جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، وہ صاحب اولاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور تقریباً 25-26 سال، بلکہ بعض روایات کے مطابق 27 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی گزارے۔ ایک قول کے مطابق 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا خدیجہ الکبریٰ کا، ایک قول کے مطابق 51-52 سال کی عمر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی یا 52 سال تھی، ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، کہتے خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے۔ 6 ماہ ایسے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی۔ 6 مہینے کے بعد ایک مشہور صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی میں دیکھ رہی ہوں آپ اپنی بیوی کے انتقال کی وجہ سے اور اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غم زدہ رہتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکاح کر لیتے؟ اس صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح پر مجبور کیا، اور پھر 2 رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، حضرت سودا کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اگر آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 52 سال تھی، بھائی کتنے سال؟ دوسرا نکاح جب حضرت سودا سے کیا ہے، نکاح 52 سال، آپ کی عمر 52 سال بنتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ زندگی کے آخری سالوں میں نکاح کیے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی، ضروری ہے کہ میری کوئی بات ایسی نہ رہے جو امت تک نہ پہنچے۔ اس لیے سورہ احزاب میں حضور کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ علیہ السلام کی ہر دیکھی ہوئی بات کو امت تک پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام کا بنیادی مقصد تو یہ تھا، اس کے علاوہ کچھ جزوی مقاصد بھی تھے۔ مثلا غزوہ بدر کے علاوہ ساری جنگوں میں بھائی قیادت کس نے کی ہے؟ ابو سفیان نے، مکہ کے سردار۔ اب اس وقت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، شروع میں تو بڑے کافر تھے، اسلام کے خلاف
جو 8-10 بڑے افراد ہیں مکہ کے جنہوں نے سر توڑ مخالفت کی، ابو سفیان بھی ان میں سے ہیں۔ اب ابو سفیان کی ایک بیٹی، ابو سفیان کا سارا کنبہ بعد میں مسلمان ہوا جا کے، لیکن ابو سفیان کی ایک بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ شروع میں اسلام لے آئیں۔ بھائی وہ ہندہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ کتنی سخت ہوں گی، ابو سفیان کتنے سخت ہوں گے، لیکن ان کی بیٹی پورے خاندان سے بغاوت کر کے اسلام لاتی ہے، اور اسلام مکہ میں لاتی ہے اور شروع میں لاتی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب ہجرت کی باری آئی، اس بیوی نے ہجرت بھی کی۔ بھائی ذرا توجہ میری طرف رکھیے، اس بیوی نے بھائی کیا کی؟ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی ابو سفیان کی بیٹی نے۔ اب پورا خاندان اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، اس خاندان کی ایک بچی علی اعلان اسلام قبول کرتی ہے اور پھر مکہ چھوڑتی ہے، مکہ چھوڑ کر بھی ہجرت کر جاتی ہے کدھر؟ شام۔ شام جا کے وہ بچی بیوہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام جا کے حضرت ام حبیبہ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ جس وقت حبشہ تشریف لے گئی، حبشہ جا کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو شوہر ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھائی پھر کس نے نکاح کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نجاشی کے ذریعے نکاح ہوا، اور ام حبیبہ مدینہ منورہ آ گئی۔ جب مدینہ منورہ آ گئی تو اللہ کے نبی کے 4-5 مقصد تھے۔ ایک تو وہ خاتون جو پورے خاندان کے مقابلے پر اسلام قبول کر رہی ہے، ہجرت کر رہی ہے، شام چلی گئی ہے، اور وہ ہے بھی قریشیہ۔ بھائی وہ خاتون ہے بھی کیا؟ قریشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنبھالنے کے لیے نکاح کر لیا۔ اوپر سے حضرت ام حبیبہ ذہین بہت تھی، ضرورت تھی کہ میرے جو پیغمبرانہ فرائض ہیں اس کے ادائیگی میں میری مدد کرے گی۔ تیسرا اس کا اثر یہ ہوا کہ عربوں کا دستور تھا کہ اپنے داماد کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے، اپنے داماد کے مقابلے پر جنگ نہیں کرتے تھے۔ ام حبیبہ سے جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد پھر ابو سفیان نے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی، اور آہستہ آہستہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ ابو سفیان جب صلح حدیبیہ میں توسیع کے لیے مدینہ منورہ آئے تو چونکہ بیٹی کو ملے ہوئے بہت سال ہو گئے تھے، تو خیال آیا میں بیٹی کو بھی ملتا جاؤں، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملے، گھر گئے۔ جب حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر کیا کر دیا؟ لپیٹ دیا۔ اب باپ بیٹی سے مل رہا ہے اتنے عرصے کے بعد، تو حیرانگی سے پوچھا کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو فی الفور ام حبیبہ نے کہا آپ اس بستر کے قابل نہیں، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، آپ اس پر بیٹھ نہیں سکتے۔ بہرحال بیٹی کو مل کر گئے، پھر ابو سفیان کی کیفیات تبدیل ہوئی جا کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بیوی لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا ذاتی ضرورت کی وجہ سے نکاح نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایسے ہوا تھا۔ ان کے شوہر جو ہیں ابو سلمہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور آپ علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ ابو سلمہ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے۔ جس وقت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ام سلمہ بے یار و مددگار ہو گئی، اور حضرت عائشہ کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ذہین خاتون جو تھی وہ حضرت ام سلمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا یہ یہودی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے پورے قبیلے بھائی کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا یہ بہت باعث برکت تھا۔ اسی لیے اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔
اس لیے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ ہمارے یہاں عموماً اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو لوگ نکاح نہیں کرتے، اگر کرنا چاہیں تو اولاد کرنے نہیں دیتی، اگر اولاد کرنے نہ دے تو یہ اولاد نافرمان ہے، یہ ماں باپ کے حق کو ضائع کر رہی ہے، کل قیامت والے دن اولاد کو اس کا حساب دینا ہے۔ ہمارے یہاں اگر 50 سال سے اوپر ہو تو جناب بڑی بڑی باتیں اولاد باتیں کرتی ہیں۔ یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، اپنے والد کے بارے میں بیہودہ لفظ استعمال کیے، جی انہوں 60 سال دی عمر سے اگ لگی ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بدترین اور غلیظ ترین جملہ کہا ہے تم نے، یہ ماں باپ کی بدترین نافرمانی ہے۔ بدترین کوئی 1000 میں سے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو اولاد جو ہے وہ اپنے والد کا نکاح کر رہی ہے اصرار کے ساتھ۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ گیا تو وہاں ایک عالم دین ہے، ان کی عمر تقریباً کوئی 60 سال ہوگی، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرا نکاح کا ارادہ نہیں تھا، مجھے میرے بیٹوں نے بڑا مجبور کیا، انہوں نے مجبور کر کے زبردستی میرا نکاح کیا۔ میں نے کہا انہوں نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا، اس لیے اسلام میں بغیر نکاح کے رہنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابہ آئے، حضرت علی، عثمان بن مظعون، ایک اور تھے۔ اللہ کے نبی گھر نہیں تھے۔ ازواج مطہرات سے پوچھا اللہ کے نبی کیا عبادت کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا کہ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے۔ تینوں نے کہا اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، حضرت عثمان بن مظعون نے کہا، تیسرے نے کہا، تینوں نے کہا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ بھائی بظاہر تینوں نے بڑی عبادت کا ذکر کیا کہ نہیں؟ ایک نے کہا کہ میں عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، دوسرے نے کہا ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا ہر روز کیا رکھوں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کم عبادت کرتے ہیں اس وجہ سے چونکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہے، چلے گئے۔ جیسے اللہ کے نبی گھر آئے تو ازواج مطہرات فوراً اللہ کے نبی کو بتلاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی اسی وقت اٹھ کر سب سے پہلے حضرت عثمان کے گھر گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون حضور کے بچپن کے یار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں ان صحابہ کو ڈانٹا، انہیں کہا مجھے نہیں دیکھتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا، ناغہ بھی بہت کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ جو نکاح کے موقع پر حدیث پڑھی جاتی ہے نا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں نکاح بھی کرنا ہے، تمہیں رات کو سونا بھی ہے، اگر کوئی رہے میں نے ساری رات عبادت کرنی ہے، نہیں بھائی، میں تو رمضان کی راتوں میں یہ کہتا ہوں بھائی ساری رات ہرگز عبادت نہ کرو، کچھ عبادت کر لو، کچھ سو لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ آرام کرنا، کھانا پینا، نکاح کرنا، کاروبار کرنا، اچھا لباس پہننا، یہ سارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نے فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے بھیجا، رسولاً بہت سارے رسولوں کو، من قبلک آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، بھائی اس دلیل کی طرف تو میں اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے من قبل کا آتا ہے، من بعد کا کہیں بھی نہیں آتا، ہر جگہ یہ آتا ہے آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو یہ بھی آنا چاہیے تھا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور آپ کے بعد بھی رسولوں کو بھیجیں گے۔ پورے قرآن میں حضور سے پہلے کا ذکر ہے، بعد کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بھی قرآن کی عجیب شان ہے۔ قرآن بات کوئی اور کر رہا ہوتا ہے لیکن ضمناً ختم نبوت کی دلیل بھی ایک ہمیں مہیا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی ہر جگہ پہلے کا ذکر ہے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ کے بعد کا کہیں بھی ذکر
ہاں جہاں نبوت کی تذکرہ ہوا حدیث میں ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہرحال وجعلنا لهم ازواجا، ہم نے ان رسولوں کے لیے بیویاں بھی رکھیں، وذریہ اور اولاد بھی رکھی۔ یہ دوسرے سوال کا، جو میں نے دو سوال کا تذکرہ کیا تھا کافروں کے دو اعتراض کا، اور دوسرا جو اعتراض ہے اس کا یہ دوسری آدھی آیت میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی آیت سے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی